فاروق منصوری صاحب نے سوال کیا کیا چھینٹ پڑنے سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے انسان کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا اس صورت میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں فاروق بھائی اور اس کے علاوہ ہمارے تمام ویورز جو سنتے ہیں سماعت کرتے ہیں وہ جان لیں، نہ ہی چھینٹوں سے انسان ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کے اوپر اگر بچہ پیشاب کر دے تو اس صورت میں بھی انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چل رہا تھا روڈ پر یا کسی بھی جگہ سے گزر رہا تھا تو اچانک کیچڑ کی چھینٹیں آ جانا، کسی گندگی کی چھینٹیں آ جانا، تو اگر یہ جو گندگی کی نجاست کی کوئی بھی چھینٹیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں تو اس صورت میں جو ہے انسان پر غسل جو ہے فرض نہیں ہوتا، اس صورت میں انسان ناپاک نہیں ہوتا، اس پر غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ یہ جان لیں غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ایک نیا آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ جان لیں غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ مسئلہ سیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو کبھی یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بہت ہی اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھ لیں گے۔ کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ غسل جن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں۔ تو 5 چیزیں کون کون سی ہیں تو آپ جان لیں۔ نمبر 1 پر آتی ہے منی کا۔ منی کا اپنے جسم سے شہوت کی حالت میں نکلنا، یعنی انسان کی جو منی نکلتی ہے جھٹکے کے ساتھ اگر وہ منی نکلتی ہے تو اس حالت میں جو ہے انسان پر غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 احتلام ہو جانا، جسے نائٹ فیل کہتے ہیں۔ انسان سو رہا تھا اور سوتے ہوئے انسان کو عجیب خیالات ایسے آئے، شیطانی وسوسے پیدا ہو رہے، انسان کے جسم سے منی کا اخراج ہوا، منی کا انزال ہوا، منی نکل جاتی ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی انسان پر غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 حشفہ، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے ملے، عورت کی شرمگاہ کے مقام کے اندر انسان اپنا آلے تناسر داخل کر دے اور اس میں اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، تو اس صورت میں بھی انسان پر اور عورت پر غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 عورت کو حیض آ رہا تھا، مہینے کے پیریڈ عورت کو آتے ہیں جسے حیض کہا جاتا ہے، تو یہ پیریڈ چل رہا تھا، حیض کا سلسلہ شروع تھا، اور جیسے ہی حیض ختم ہو جاتا ہے، حیض جو ہے حیض سے عورت فارغ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جیسے ہی حیض ختم ہو تو عورت پر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے کہ فوراً وہ طہارت حاصل کر لے۔ نمبر 5 نفاس، نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے عورت کی شرمگاہ سے، اسے کہتے ہیں نفاس۔ یہ وقت جتنے دنوں تک خون آتا رہا اور اس خون سے نفاس سے عورت فارغ ہو جاتی ہے، جیسے ہی وہ فارغ ہوتی تو اس پر فوراً غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ غسل کر لے اور پاکی حاصل کر لے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ سے صادر ہو رہی ہیں، آپ سے یہ معاملات ہو جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے جو ہے غسل آپ پر فرض ہو جائے گا۔ نہ ہی چھینٹوں سے، نہ ہی کسی نجاست کے لگنے سے، نہ ہی پیشاب کی چھینٹوں سے، اور نہ ہی اور طریقے سے آپ نجس ہوتے ہیں، نہ ہی آپ ناپاک ہوتے ہیں۔ ناپاک انہی صورتوں میں ہوں گے جب 5 چیزیں یہ پائی جائیں گے۔ سمجھانے میں آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔